السلام علیکم، میرا نام ہے اسلم رنجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کے نیچے یہ ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس کو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دیمک کے بارے میں، یہ کیسے آپ کی املاک کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس کیڑے کی وجہ سے $5 بلین کا نقصان ہر سال صرف USA اور کینیڈا میں ہوتا ہے۔ اور اس کا سدباب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہماری عمارات اور باغات اور لکڑی کو دیمک سے کیسے بچائیں۔ اس سے پہلے ہم اس کیڑے کے بارے میں تھوڑی معلومات لے لیتے ہیں۔ اس کیڑے کو اردو میں دیمک، انگریزی میں وڈ وارم اور لاطینی زبان میں ٹرمٹس کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کیڑا زمین میں اپنا گھر بناتا ہے، جہاں ایک پورا خاندان یعنی ملکہ کے ساتھ اور چند سو نروں جسے کنگ کہتے ہیں ان کے ساتھ مخصوص حصے میں جسے رائل چیمبر کہتے ہیں وہاں رہتے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لمبے ناتوں والے محافظ گھر کی حفاظت پر مامور ہیں۔ باقی کروڑہا کی تعداد میں کارکن اپنے گھر سے نکل کر زمین میں رستے بناتے ہوئے اپنی خوراک یعنی لکڑی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ جہاں بھی ان کو لکڑی والی چیز مثلاً پودے، عمارتی دروازے، عمارتی کھڑکیاں اور گھر کا فرنیچر مل جائے تو اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کیڑے کی دنیا میں 4000 اقسام ہیں، جن میں سے 2600 اقسام کی جانچ ہو چکی ہے، اور ان کیڑوں کو 4 گروپس میں رکھا گیا ہے۔ نمبر 1، گیلی لکڑی کھانے والی ٹرمائٹ۔ نمبر 2، خشک لکڑی کھانے والی ٹرمائٹ۔ اور نمبر 3، فارموسن ٹرمائٹ۔ اور نمبر 4، زمین میں رہنے والی ٹرمائٹ۔ ہمارے ہاں سبٹرینین ٹرمائٹس یعنی کہ زمین میں رہنے والی ٹرمائٹس عمارتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور گھروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ زمین میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ ہر سال عموماً موسم گرم اور حبس والے دن، خاص کر مونسون کی بارشوں کے بعد، یہ کالونی زمین سے نکل کر ایک ہول کی صورت میں ہوا میں اڑان بھرتی ہے۔ اس اڑان کے دوران مادائیں نروں سے ملاپ کرتی ہیں اور پھر ان کے پر جھڑ جاتے ہیں اور یہ ہول زمین پر آ کے گر جاتے ہیں، اور پھر زمین اڑ تو سکتے نہیں، زمین میں ہی مناسب جگہ تلاش کر کے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں زمین میں گھس کے گھر بناتے ہیں۔ ملکہ ہر 3 سیکنڈ بعد ایک انڈا دیتی ہے۔ اس طرح اپنی زندگی میں کروڑہا انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں میں سے کچھ دنوں بعد یعنی کہ 15 یا 20 دن بعد بچے نکل آتے ہیں، جن میں زیادہ تر کارکن چند محافظ مادائیں اور نر ہوتے ہیں۔ یہ کارکن زمین میں رستے بناتے ہوئے جہاں کہیں لکڑی والی اشیاء ملتی ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی کالونی سے تقریباً 50 میٹر تک یہ کارکن دیمک بآسانی عمارات تک پہنچتے ہیں، اور سخت جگہ پر اور دیواروں پر یہ مٹی کی نالیاں بناتے ہوئے مختلف جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں بھی لکڑی کا کام ہوا ہو اس کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کا جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کی عمارات، آپ کے لاکھوں روپے کا لکڑی کا کام، آپ کی اشیاء اور آپ کے باغات اس کے نقصان سے بچ سکیں۔ آپ جس جگہ مکان بنانا یا خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس جگہ کے مکینوں سے پہلے دیمک کی موجودگی کا ضرور جان لیں اور پھر اس کے سدباب کا فیصلہ کریں۔ مکان میں لکڑی کے کام کو زیر زمین مٹی سے دور رکھیں۔ دیواروں میں نمی دیمک کے لیے بڑی کشش کا باعث ہوتی ہے۔ چھتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔
क्योंकि छतों पर मौजूद मट्टी, गिरे हुए पत्ते ये दीमक के हमले को बढ़ाते हैं। दरख्तों की टहनियाँ ये भी छतों से दूर रखें। इसके अलावा दीमक की खाई हुई लकड़ी जो है उसकी सफाई कर लें और किसी अच्छे से टर्मिटिसाइड जो है जहर का स्प्रे करें और फिर यही जहर प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाकर उस मुतासरा हिस्से की मुरम्मत करें। फर्श में दीवारों के साथ साथ ड्रिल मशीन से सुराख करें और फिर किसी इंजेक्टर की मदद से, सुरिंज की मदद से वो जहर उन सुराखों में डालकर वो सुराख बंद कर दें। मट्टी या कच्चे फर्श में दीवारों के साथ छोटी छोटी नालियां बनाएं और उन नालियों में पानी के साथ ये जहर जो है वो बहा दें। और अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो बुनियादों में ख़ास तौर पर मट्टी डालते वक्त साथ जहर मिलाएं ताकि जो है वो उसका असर उधर ही ख़त्म हो जाए। जब आप मट्टी डालने लगते हैं तो 1/4 लीटर फ़ी मुरब्बा मीटर जो जहर की मिकदार का स्प्रे करें। जब पानी भी छोड़ा जाता है ताकि मट्टी बैठ जाए तो उस वक़्त भी उसमें जहर मिला के तो पानी छोड़ें, क्योंकि ये मट्टी जो है वो अक्सर बंजर ज़मीनों से लाई जाती है जिसमें दीमक के अंडों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है और वो दीमक के अंडे होते हैं उसमें। तो अगर पहले स्प्रे में ही वो ख़त्म हो जाए तो आगे दीमक का एहतमाल कम होता है। जिस लकड़ी को दीवार के अंदर जाना है उसको जहर लगा के या उस पर कोलतार लगा के या प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उसको दीवार के अंदर तब लगाएं जब जहर मिला लें। इसके अलावा कुदरती चीज़ों से भी इसका मुकाबला किया जा सकता है। नमक में पानी से जो है फर्श धोएं। इसके अलावा काटन में नमक मिला पानी मिलाकर फर्नीचर के पास रख दें तो जब काटन में सेलुलोज होता है और ये काटन उसके लिए कशिश का बायस है वो लेकिन नमक जो है वो उसकी डिहाइड्रेट करता है और उसको मार देता है। इसके अलावा बोरिक एसिड जो है ये भी दीमक का ख़त्म करता है। चीनी और बोरिक एसिड को मिलाकर जार में रखें। ये जार उस जगह रखें जहाँ पे इसकी कॉलोनी है, तो ये काम हफ्ते में 2-3 दफ़ा करेंगे तो बोरिक एसिड से इसका ख़ात्मा यकीनी है। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल होते हैं जैसे माल्टा, लौंग, चीनी, पुदीना, सफ़ेदे का तेल, इनको भी स्प्रे की बोतल में डाल के दीमक वाली जगह पे स्प्रे किया जाए तो दीमक ख़त्म हो सकती है। दीमक की सुरंगों में अगर आप मट्टी का तेल डाल देते हैं तो इससे भी दीमक ख़त्म होती है। अगर इन तमाम जो टोटकों से दीमक ख़त्म नहीं होती तो आप जो है दीमक ख़त्म करने वाले एक्सपर्ट से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि आपकी लाखों की जायदाद इस कीड़े की जीनत ना बने। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।